کلام مقدس میں سے دیکھیں گے مکاشفہ کی کتاب، اس کا 5واں باب اور اس کی 6 آیت سے پڑھوں گا۔ مکاشفہ کی کتاب، اس کا 5واں باب اور اس کی 6 آیت سے۔ خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے، اور میں نے اس تخت اور چاروں جانداروں اور ان بزرگوں کے بیچ میں گویا ذبح کیا ہوا ایک برا کھڑا دیکھا۔ اس کے 7 سینگ، 7 آنکھیں تھیں۔ یہ خدا کی 7 روحیں ہیں جو تمام روئے زمین پر بھیجی گئی ہیں۔ اس نے آ کر تخت پر بیٹھے ہوئے کے دائیں ہاتھ سے اس کتاب کو لے لیا۔ کس نے؟ برے نے۔ جب اس نے کتاب لے لی تو وہ چاروں جاندار اور 24 بزرگ اس برا کے سامنے گر پڑے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں بربط اور عود سے بھرے ہوئے سونے کے پیالے تھے۔ یہ مقدسوں کی دعائیں ہیں۔ اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے کہ تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلے، اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا۔ 10ویں آیت بھی پڑھوں گا۔ اور ان کو ہمارے خدا کے لیے ایک بادشاہی اور ایک کاہن بنا دیا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی بڑی برکت ہو۔ آئیے دعا کریں۔ خداوند پاک خدا، تیرا شکر کرتے ہیں اس وقت کے لیے کہ تو نے اپنے خادم کو کلام کی خدمت کے لیے مخصوص کیا ہے۔ اے پاک روح، یسوع کے روح، یسوع کو جلال دینے کے لیے اپنے بندہ کو اپنے کلام کے لیے استعمال کرنا۔ آج تیرا بندہ جب تک تیرے کلام کی خدمت کرے، تیرا پاک روح ان سے جدا نہ ہو، اور تیرا بندہ خداوند تیرے کلام کی عمیق سچائیاں، گہرے مکاشفات تیرے لوگوں تک پہنچائے، اور آج کے کلام کے وسیلہ سے زندگیاں سیر ہوں، آسودہ ہوں، اور بابرکت بن کر دوسروں کے لیے برکت کا باعث ہوں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے، آمین۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اور جہاں بھی کوئی نہ کوئی پروگرام ہو وہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچ جاتا ہے۔ جیسے کل ہمارا ویمن سیمینار ہوا، وہ بھی جب آن لائن ہے تو دنیا کے کونے کونے تک بے شک اس کی مسیح کے خداوند کی، اس کے کلام کی تشہیر ہوتی رہی۔ ہاللیلویہ۔ اسی طرح ہمارے مسیحی مذہب میں ساری جو چیزیں ہیں، سارے جو راستے ہیں، مسیح خداوند تک آتے ہیں۔ بے شک دنیا کے کسی کونے میں کوئی ایونٹ ہو، اگر کوئی فیس بک کھولتا ہے تو اس میں بھی مختلف کلپس لگے ہوتے ہیں۔ آپ نے پیشن آف کرائسٹ فلم دیکھی ہوگی، جس میں مسیح خداوند کہ اس جذبے کو، نجات کے کام کو مکمل کرنے کے لیے اس کا خون بہایا گیا، اور اس کو گھائل کیا گیا، اس کو زخمی کیا گیا۔ اور یہ چیزیں میڈیا پہ جب لوگ دیکھتے ہیں، مسیحی لوگ تو سمجھتے ہیں، لیکن وہی جو خداوند میں گہرے ہیں کلام کو گہرے طور پر جانتے ہیں، لیکن عام مسیحی جو ہیں اس بات کو نہیں سمجھتے۔
اگر ایک سادہ سی مثال دیکھیں تو اگر کسی سے کوئی گاؤں کا تھا بندہ، اسے پوچھا کہ مسیح خداوند کو صلیب کیوں دیا گیا، پہلے تو وہ ان کو گالیاں دینے لگا، یہ اس کا پیار محبت ہم دے سکتے ہیں، لیکن بعد میں اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ شاید اس کا بھی قصور کوئی ہوگا، مطلب اس کو پتہ ہی نہیں کہ مسیح خداوند نے ہم یہ دکھ کیوں سہا۔ تو کہنے کی یہ بات ہے کہ مسیح خداوند کو زخمی حالت میں اس نے کانٹوں کا تاج پہنا، اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھونکے گئے، پسلی میں بھالا مارا گیا، اور بار بار اس کا خون بہایا گیا، اور وہ خون بہانا ایک معنی رکھتا ہے، وہ ایسے نہیں بہایا گیا، وہ اس کے نام لیوا، اس کے بندوں، اس کے لوگوں کے لیے بہایا گیا تاکہ وہ نجات کا کام مکمل کر سکے۔ تو آج کا میرے میسج کا عنوان ہے زخمی خداوند یا گھائل خداوند۔ جو حوالے پڑھے گئے اس میں ہم دیکھتے ہیں سمبولیکلی مسیح خداوند کو ایک برے سے تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ مسیح خداوند پہلی آمد میں ایز اے لیم برے کے طور پر تشریف لائے تاکہ بنی نوع انسان کے گناہوں کے لیے قربان ہو کر اس نجات کے کام کو جو اس نے صلیب پر سر انجام دیا اس کو پورا کر سکے۔ ہاللیلویہ۔ آج کے میسج کا عنوان ہے زخمی خداوند یا گھائل کیا ہوا خداوند۔ کلام میں ہم نے پڑھا ہے اس لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے، کون؟ مسیح خداوند، کہ تو نے قربانی اور نذر کو پسند نہ کیا بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا۔ مسیح خداوند وہ خداوندوں کا خدا ہے، اور جب وہ دنیا میں آیا تو اس کے لیے ایک انسانی بدن تیار کیا گیا تاکہ وہ انسان کے لیے قربان ہو سکے، کیونکہ کلام میں یہی لکھا ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں۔ تو ایک انسان ہی انسان کو بچانے کے لیے قربانی دے سکتا تھا، لیکن دنیا جہان میں کوئی ایسا انسان تھا ہی نہیں جو انسانوں کی قربانی دے سکے۔ کیوں؟ کوئی بھی گناہ سے مبرہ نہیں تھا۔ کلام میں یہ لکھا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ اس لیے مسیح خداوند کو آسمان سے آنا پڑا، کمواری سے پیدا ہونا پڑا، وہ گناہ سے مبرہ تھا، جس طرح عام انسان جس سائیکل میں پیدا ہوتے ہیں مسیح خداوند اس طرح پیدا نہیں ہوئے۔ بے شک وہ کمواری کے بطن سے پیدا ہوئے، لیکن روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوئے اور ہمارے درمیان رہے، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ ہاللیلویہ۔ اور پھر لکھا ہے کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلے اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے، کس کے واسطے؟ خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا۔ ہم سب ایماندار کیا ہیں؟ مسیح خداوند کے خون خریدے لوگ ہیں۔ مسیح خداوند نے ہماری قیمت چکائی ہے، اپنے بیش قیمت خون سے ہمیں خریدا ہے، اور اب ہم اس کے لوگ ہیں۔ چونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ مسیحیت کا خدا جو ہے وہ زخمی خدا ہے، عام لوگ بھی بولتے ہیں اور مسیحی لوگ بھی بولتے ہیں wounded God، لیکن یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ why is he a wounded one، کہ وہ زخمی کیوں ہوا۔ اس کے پیچھے ایک منصوبہ ہے، اس کے پیچھے ایک لمبی کہانی ہے کہ وہ کس سبب سے، کس وجہ سے وہ زخمی خدا کہلاتا ہے یا کہلایا۔
ہم کمزور انسان اپنی کسی روش میں، کسی غلطی میں، کسی خطا میں یا اپنے گناہوں سے دکھ جب اٹھاتے ہیں، ہم بھی زخمی ہو سکتے ہیں اور ہو جاتے ہیں، لیکن مسیح خداوند جو گناہ سے ناواقف تھا، بے عیب تھا، گناہ سے مبرہ تھا، اس نے کیوں زخم کھائے؟ اس نے کیوں لعنت اٹھائی؟ اس نے کیوں بہت سے دکھ سہے؟ کیوں؟ آخر کیوں؟ کوئی تو وجہ ہوگی۔ جتنا بھی غور کریں، جتنی بھی چھان بین کریں، جتنی بھی ریسرچ کریں، اور بات صرف اور صرف ایک نقطے پر آ کے ختم ہو جاتی ہے کہ اس گناہگار کی محبت اور اس کی تلاش میں اس نے یہ زخم کھائے۔ اور مسیح خداوند نے اپنی زبان اقدس سے فرمایا، میں کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا۔ ہاللیلویہ۔ باغ عدن میں انسان خدا کی رفاقت سے جدا ہو گیا، ان کی رفاقت ختم ہو گئی، کٹ ہو گئی۔ کیوں ہو گئی؟ ایک نافرمانی کی وجہ سے، جب ان کی زندگی میں گناہ آ گیا، اور جو خداوند ٹھنڈے وقت میں ان کے ساتھ رفاقت رکھتا تھا، ان کے ساتھ بات چیت کرتا تھا، ان کے ساتھ میل ملاپ کرتا تھا، وہ سلسلہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ کس وجہ سے؟ گناہ کی وجہ سے۔ تو خداوند کے حکم کو اس انسان نے توڑا اور گناہ ان کی زندگی میں آ گیا، اور خدا باپ نے اپنی حضوری سے ان کو نکال باہر کیا۔ پیدائش 3 باب اس کی 24 آیت میں لکھا ہے، چنانچہ اس نے آدم کو نکال دیا اور باغ عدن کے مشرق کی طرف کروبیوں اور چوگرد گھومنے والی شعلہ زن تلوار کو رکھا کہ وہ زندگی کے درخت کی راہ کی حفاظت کرے۔ ہاللیلویہ۔ اس کے تعلق سے ہم 2 باتیں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ خدا نے آدم کو باغ عدن سے کیوں نکال دیا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے انسان کے بارے میں کیا سوچا۔ پہلی بات ہے، ہمارا خدا محبت سے بھرپور خدا ہے، اور دوسری بات ہے وہ منصف بھی ہے، یعنی وہ عادل خدا بھی ہے۔ اس لیے اس نے ان دونوں صفات کو برقرار رکھا اور آدم کو اپنی حضوری سے، یعنی باغ عدن سے اس نے نکال باہر کیا۔ مگر خدا نے کمزور انسان کی بھی فکر کی، کیونکہ وہ ہماری فکر کرتا ہے، اور اس کا قول ہے کہ تو اپنی تمام فکریں مجھ پر ڈال دے، کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے۔ سو اس نے جب ہماری فکر کی تو یہ محبت کی روح سے، کیونکہ ہمارا خدا جو ہے محبت کا خدا ہے، اور محبت کی صفت خدائی جو ہے اس میں نمایاں نظر آتی ہے۔ پیدائش 3 باب اس کی 15 آیت میں لکھا ہے کہ میں تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا۔ ایک سانپ کو جو ملعون اس نے قرار دیا، اور اس کے ساتھ اس نے باغ عدن میں ہی سانپ کو بتا دیا تھا کہ جو گناہ کا زہر تو نے انسان میں بھر دیا ہے، اس کا میں نے علاج کر دیا ہے، اور اس کا میں نے کفارہ بھی دے دیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ سو خداوند نے اس گناہ کا علاج بنی نوع انسان کے لیے باغ عدن میں ہی کر دیا تھا، اور اس گناہ سے، اس چھٹکارے سے کفارے کا بھی اعلان خداوند نے اسی وقت کر دیا تھا، جب اس نے کہا کہ میں تیری نسل اور عورت کی نسل میں عداوت ڈالوں گا، اور سانپ سے کہا کہ تو اس کی ایڑی پہ کاٹے گا، اور پھر کہا کہ وہ اپنی زخمی ایڑی سے تیرے سر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے
کچل ڈالے گا۔ سو یہ ہے کفارے کا کام خداوند نے پہلے سے ہی کر دیا تھا۔ خدا باپ نے ابلیس کو عدن میں ہی یہ سب کچھ بتا دیا تھا۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ دونویں حکمت میں عورت سے کوئی نسل نہیں ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح کی جانب جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ عورت کی نسل سے ہے۔ کیوں؟ وہ بن باپ کے پیدا ہوا اور پاک روح کی قدرت سے پیدا ہوا۔ جس طرح دونویں سائیکل میں ماں باپ کا یا مرد عورت کا ملاپ ہوتا، اس طور پہ مسیح خداوند پیدا نہیں ہوئے۔ مسیح خداوند روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا۔ جب فرشتہ جبرائیل مریم کے پاس آیا تو اس نے کیا کہا؟ روح القدس کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی اور وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ ہاللیلویہ۔ سو پاک روح کی قدرت سے وہ صادر ہوا اور مجسم ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ سو مسیحی دوست بھی اکثر اس بھید کو، یعنی عورت کی نسل کے بھید کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کمزور انسان جو ہے وہ باغ عدن سے باہر اس کو نکال دیا گیا، اور وہ زندگی کا جو درخت تھا، حیات کا جو درخت تھا، اس کی راہ پر خدا نے پہرے بٹھا دیے۔ شعلہ زن تلوار جو گھومتی رہتی ہے، چوگرد گھومنے والی، اور کروبیوں کے ساتھ اس راہ کی حفاظت کے لیے اس نے پہرے بٹھا دیے۔ یہ بھی خدا کی محبت ہے، اور اس میں ایک اتم بھید موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر بچہ آگ سے کھیلے گا تو باپ یا تو اس کو جس چیز سے اسے نقصان پہنچ رہا ہے اس کو اس سے دور کر دے گا، اور پھر اس پر سختی کرے گا۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ خداوند نے محبت کی یا انسان پہ سختی کی۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے سختی کی، بے شک اس نے سختی کی، اس نے ان کو باغ عدن سے نکال دیا تاکہ وہ حیات کے درخت میں سے بھی نہ کچھ کھا لیں۔ کیوں؟ ذرا سوچیں، بے شک انسان جو ابلیس کے بہکاوے میں آ گیا تھا اور اس نے گناہ کر لیا تھا، لیکن اگر انسان زندگی کے درخت میں سے بھی کچھ کھا لیتا، اس کا پھل کھا لیتا، تو کیا ہونا تھا؟ اس کی زندگی اجیرن یعنی ناقابل برداشت ہو جاتی۔ گناہ تو اس کی زندگی میں سرایت کر ہی چکا تھا، اور پھر کیا تھا؟ انسان کا نظام جسم جو کہ نافرمانی اور گناہ کے باعث ناکامل ہو چکا تھا، اگر وہ ناکامل انسان کی رسائی حیات کے درخت کے پھل تک ہو جاتی تو وہ گناہ آلودہ بدن کی تمام تکلیفیں سہنا، درد سے چلانا، موت کو مانگنا لیکن موت کا نہ آنا، اس کی کیسی زندگی ہوگی؟ اگر کوئی مہلک بیماری میں مبتلا ہو اور اس کو موت نہ آ سکے اور نہ ہی شفا ملے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ اس کا حال ویسا ہی ہوگا جیسے ہم کلام میں پڑھتے ہیں کہ وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ یہ حالت ہونی تھی۔ اس لیے خدا نے کیا کیا؟ خدا نے آدم اور حوا کو باغ عدن سے نکال باہر کیا تاکہ ان کا ہاتھ جو ہے حیات کے درخت تک نہ پہنچ سکے، اور وہ گناہ میں زندگی بسر کرتے ہوئے ہمیشہ ہمیشہ جیتے نہ رہیں۔ گناہ میں جیتے رہنا اور بات ہے، ویسے زندگی ہونا اور بات ہے۔ سو ہمیں خدا کا شکر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کی اس
عجیب محبت اور اچنبی محبت کا بھی شکر کرنا چاہیے کہ اس نے حیات کے درخت کی راہ پر پہرے بٹھا دیے۔ یہ اس کی بے لوث محبت ہے، اور اس نے انسان کو بے شک لاوارث نہیں چھوڑا۔ اس کے لیے نجات کا منصوبہ تیار کیا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں اس نے اس کے لیے کفارہ بھی مسیح خداوند کو ٹھہرا دیا۔ سو مسیح خداوند ہی ہمارا کفارہ ہے، اور جو محبت باغ عدن میں ٹوٹ چکی تھی وہ صرف اور صرف مسیح خداوند کے خون کے وسیلہ سے پھر سے بحال ہو سکتی ہے۔ اس نے نجات کا کام ہر ایک انسان کے لیے 2023 سال پہلے کر دیا، لیکن صرف اور صرف ہمیں ایمان کا قدم بڑھانے کی ضرورت ہے، اور جب ہم ایمان کا قدم بڑھاتے ہیں تو ہم مسیح خداوند کو ایمان سے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں تو ہم نجات پا جاتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ سو عبرانیوں 10 باب اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، اس خدا باپ کی محبت کا ثبوت پیش کرتا ہے کہ باپ کے اصلی ارادے کے موافق آخر میں بیٹا مجسم ہوا جو حقیقی کفارہ ہے۔ سو ہزاروں سال انسان گناہ کی غلامی میں، گناہ کی دلدل میں پھرتا رہا، اور باغ عدن میں یہ سفر خدا اور انسان کا جدائی کا سفر شروع ہو گیا۔ جدائی کا دکھ سہتے سہتے انسان جو ہے وہ ناقابل برداشت ہو چکا تھا، لیکن گناہ اس کی زندگی میں سرایت کر چکا تھا، اور یہی گناہ جو آدم نے کیا وہ نسل در نسل تمام نسل میں جو ہے وہ سرایت کر چکا تھا۔ ہماری فطرت، ہمارے سباؤ بدی اور گناہ منتقل ہو چکا تھا۔ اس لیے تو داؤد زبور 51 اس کی 5ویں آیت میں کہتا ہے، دیکھ میں نے بدی میں صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت کے ماں کے پیٹ میں پڑا۔ رومیو 7:17 میں پالوس رسول بڑی صفائی سے کہتے ہیں، گناہ مجھ میں بسا ہوا ہے، یعنی اچھائی مجھ سے سرزد نہیں ہوتی، اور جس کی میں خواہش کرتا ہوں یعنی اچھائی کرنے کی وہ نہیں ہو رہی، اور جس کی میں خواہش کرتا ہوں نہ کروں یعنی گناہ مجھ سے سرزد ہو جاتا ہے۔ رومیہ 7:25 میں لکھا ہے، پالوس رسول روتے ہوئے چلاتے ہوئے کہتا ہے کہ ہماری جو فطرت ہے، ہمارا جو سبھاؤ ہے وہ گناہ سے بھرا ہوا ہے، ہمیں اس سے نجات پانے کے لیے صرف اور صرف ایمان کا قدم بڑھانے کی ضرورت ہے۔ بے شک خدا نے ہر زمانے میں نبیوں کے ذریعے سے کلام کیا، قوانین دیے، شریعت عطا کی، مگر مشکل کیا تھی؟ مشکل یہ تھی کہ شریعت تو گناہ کی صرف اور صرف پہچان ہی کرواتی ہے، وہ معاف نہیں کر سکتی، بچا نہیں سکتی۔ جس طرح ایک تھرمامیٹر ہے، جو لوگ میڈیکل سے ریلیٹڈ ہیں وہ جانتے ہیں کہ تھرمامیٹر جو ہے صرف اور صرف بخار دیکھنے کے لیے ہوتا ہے کہ کتنے درجے بخار ہے، کتنے سینٹی گریڈ آپ کو بخار ہے، یہ بتا دے گا، لیکن آپ کے بخار کو، آپ کے ٹمپریچر کو وہ اتار نہیں سکتا۔ شریعت کا یہی کام ہے کہ وہ صرف گناہ کی پہچان تو کروا دیتی ہے کہ آپ نے گناہ کیا، لیکن آپ کو اس گناہ سے آزادی، آپ کو اس گناہ سے بچا نہیں سکتی۔ عبرانیوں 9:22 میں لکھا ہے، بغیر خون بہائے معافی نہیں۔ رومیہ 3:23 کے مطابق ہم سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ سو بچنے کی کوئی تو امید ہوگی،
یسایہ 64:6 میں لکھا ہے، ہماری تمام راست بازی نپاک لباس کی مانند ہے۔ شریعت کے اعمال سے کوئی شخص راست باز نہیں ٹھہر سکتا۔ ہم اپنے اچھے کاموں سے، اچھے اعمال سے تو راست باز نہیں ٹھہر سکتے۔ صرف اور صرف نجات جو ہے مسیح خداوند یسوع نام میں ملتی ہے۔ اور کلام میں یہ لکھا ہے کہ جو کوئی یسوع کا نام لے گا وہ نجات پائے گا۔ یسوع نام میں نجات پائی جاتی ہے۔ اور پھر خدا نے جو کہ اس کا ازلی ارادہ تھا، اس کا ازلی انتظام تھا، انسان کو بچانے کے لیے جو اس نے پہلے سے تیار کر رکھا تھا، وہ ایک انوکھا انتظام ہے۔ کیا ہے؟ یوحنا 3:16، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہمیشہ کی زندگی جو ہے مسیح خداوند پر ایمان لانے سے ہمیں ملتی ہے۔ مقدس اور کامل کفارے کے لیے خدا باپ نے صرف اور صرف ایک بدن تیار کیا، اور وہ بدن ایک انسان کا جس میں مسیح خداوند مجسم ہو کر آیا اور وہ کامل انسان بنا۔ اور مسیح خداوند ایک وقت میں کامل خدا اور کامل انسان تھے۔ اس نے کل جہان کے لیے اپنے آپ کو انڈیل دیا، اور یہ کفارہ جو ہے کل جہان کے لیے کافی تھا۔ ورنہ شریعت میں کاہن جو ہے ہر وقت قربانیاں ہی گزرانتے رہتے، جانور ہی ذبح کرتے رہتے، جس طرح پرانے عہد نامے میں گناہوں کے لیے ہر ایک سال قربانی دی جاتی تھی۔ خدا باپ نے ایک نردوش یعنی بے عیب قربانی سے اپنے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے روپ میں ہمیں کفارہ عطا کیا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ انسان کا نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ یوحنا 3:3 میں لکھا ہے کہ جو نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ عزیزو، ہمیں نئے سرے سے پیدا ہونے کی ضرورت ہے۔ نئے سرے سے کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ جس طرح نیکودیمس نے کہا کیا انسان بوڑھا ہو کر واپس اپنی ماں کے پیٹ میں جائے گا؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیں مسیح خداوند کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنا ہے، اور جب ہم اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں تو اس کے نام کا بپتسمہ لیتے ہیں۔ یہ ایک اظہار ہے کہ میں مسیح خداوند کے ساتھ اپنے پرانے گناہوں کے ساتھ مر گیا جب پانی کے نیچے جاتا ہوں، اور جب پانی کے اوپر آتا ہوں تو ہمیں نیا جیون، نئے سرے سے ہم پیدا ہو چکے ہوتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ خداوند نے ہمارے لیے انتظام کر رکھا ہے۔ ہمیں اس کے اس انتظام پر آمین کہنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے خدا نے ہمارے لیے کفارہ دیا۔ 2 کرنتھیوں 5:21 میں لکھا ہے، جو گناہ سے واقف نہ تھا اس کو اس نے ہماری خاطر گناہ ٹھہرایا۔ یہی وہ کامل اور کافی قربانی ہے جو صرف ایک ہی بار گزرانی گئی اور کل عالم کے لیے ایک ہی بار گزراننے سے معافی مہیا کرتی ہے، اور یہ قربانی حتمی نجات کا باعث بن سکتی ہے اور بنی۔ اور اب یہ ہر سال جانوروں کی قربانیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قربانیاں موقوف ہو چکی ہیں۔ مسیح خداوند کی ایک قربانی کے وسیلہ سے تمام قسم کی قربانیاں موقوف ہو سکیں۔ ہاللیلویا۔ پہلا پطرس 3:18 میں لکھا ہے، مسیح راست بازیں ناراستوں کے لیے ایک بار ہی دکھ اٹھایا تاکہ ہم کو خدا کے پاس لے جائے۔
وہ رفاقت جو باغ عدن میں ٹوٹ چکی تھی اس کو بحال کرنے کے لیے مسیح خداوند نے اپنے آپ کو قربان کر دیا، اور اس کے بیش قیمت بہائے ہوئے خون کے وسیلہ سے ہماری پھر سے خداوند کے ساتھ صلح ہو گئی۔ اعمال 4 باب اس کی 12 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں۔ نجات صرف اور صرف مسیح خداوند کے نام سے ہمیں ملتی ہے۔ تو عزیزو، خداوند باپ ہمارے لیے ہاتھ پھیلائے ہمارا منتظر ہے۔ آج موقع ہے کہ جس راہ پر زندگی کے درخت کی خداوند نے عدن میں پہرا لگایا تھا، آج وہ خود چل کر ہمارے پاس آ گیا ہے۔ یعنی صلیب پر ہماری خاطر اس نے زخم کھائے، اس نے کانٹوں کا تاج پہنا، اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھونکے گئے، لیکن وہ ہر ایک گناہ گار کا منتظر ہے۔ اور اس نے جب وہ صلیب پر تھا تو ایک گناہ گار جس نے اتنے ڈاکے مارے تھے، جب اس نے مسیح خداوند کی طرف اپنا دل دیا، اپنے دل کی خواہش ظاہر کی، تائب دل ہوا، تو اس نے اس کو بھی معاف کر دیا اور اس کے لیے بھی جنت کے دروازے کھول دیے۔ اور جب اس نے خواہش ظاہر کی تو اس نے کہا، آج ہی میرے ساتھ تو فردوس میں ہوگا۔ اعمال 16 باب 31 آیت میں لکھا ہے، خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا، تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ پہلا قدم ہے گناہوں کا اقرار اور توبہ کی ضرورت ہے، اپنی پرانی انسانیت کو اتار پھینکنے کی ضرورت ہے، اس کو ترک کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر اگر ہم توبہ نہ کریں تو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ کلام کا یہ فیصلہ ہے، لوکا 13:3 میں لکھا ہے۔ تو میرے عزیزو، وہ تو میرے اور آپ کے لیے زخمی خداوند کیوں کہلایا؟ اس کی زخمی ہتھیلیوں پر میرا اور آپ کا نام کندہ ہے، وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ پہلا پطرس پہلا باب اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، تمہاری خلاصی سونے چاندی سے نہیں بلکہ ایک بے عیب بے داغ برے یعنی مسیح خداوند کے بیش قیمت خون سے وہ آپ کی خاطر زخمی کہلایا۔ اگر آپ اس کے قدموں میں آج آ جائے تو خداوند آپ کو پوری نجات دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ عبرانیہ 9:25 میں یہی لکھا ہے، خدا کا یہ وعدہ ہے کہ وہ ہمیں پوری نجات دیتا ہے، اور ہماری شفاعت کے لیے خدا کے دہنی طرف ہماری شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے۔ توبہ کا در آج بھی ہم سب کے لیے کھلا ہے۔ مسیح خداوند کو اپنا ذاتی نجات دہندہ قبول کریں۔ ہمارے گناہ اور قصور ہم سے وہ دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ جو گناہ کے ہاتھوں بکے ہوئے لوگ ہیں، جو گناہ کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، مسیح خداوند کا بیش قیمت خون جو ہے ہمارے تمام گناہوں کو، وہ جس بھی رنگ کے ہوں، ارغوانی رنگ اور کرمزی رنگ جو بہت پکا رنگ ہوتا ہے، وہ بھی برف کی مانند سفید ہو جائیں گے۔ ہم مسیح خداوند کے خون خریدے لوگ ہیں، اس نے ہماری قیمت چکا دی ہے، ہم اس کے نام لیوا اس کے بندے ہیں۔ اب ابلیس کا ہم پر کوئی اختیار نہیں، کوئی حق نہیں۔ ہم خدا باپ کے خریدے گئے لوگ ہیں، ہم ایماندار لوگ خدا باپ کی ملکیت ہے۔ آج میں تمام ایمانداروں کو خدا کے لیے مانگ لیتا ہوں، اور خدا ان کا یہ وعدہ ہے، تو مانگ تو میں قومیں تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے تجھے بخشوں۔ خدا مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے۔ آج اسے اپنی روحیں اس کے سپرد کریں، کیونکہ وہ ہماری روحوں کا گلہ بان ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے۔ خدا ہمیں توبہ کرنے کی توفیق دے، اس کے قدموں میں لانے کا بھاری فضل بخش دے، تاکہ ہم اس کے نام لیوا، اس کے بندے اور اس کے چنیدہ لوگ، اس کے خون خریدے لوگ بن سکیں۔ خدا مجھے اور آپ کو
ایسا کرنے کی توفیق